آج کل ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہمارے پاکٹ میں کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں. موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے تو اس کی چابی ضروری ہے. شاید زندگی کی سب سے اہم نیڈ موبائل تو بالکل ضروری ہے. اس کے بعد پرس وغیرہ ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. آپ اپنے جیب میں ایک التزام کر لیں, ایک کمپلسری چیز کا اضافہ کر لیں, وہ تسبیح ہے. تسبیح کے بغیر آپ گھر سے نہ نکلیں. اور یقین کریں خاص طور پہ جو کاؤنٹر کی تسبیح ہوتی ہے, اگر وہ ہے پلاسٹک کی, اب تو بہت چھوٹی سی آ جاتی ہے, وہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, جب بھی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا, آپ اس کو نوٹ کریں, آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ زبان کی لگام ہے. آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیں, آٹومیٹکلی فضول باتیں ختم ہو جائیں گی, اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے گا. تو اگر یہ عادت بنا لینا, تو آپ تو ویسے ینگسٹر ہیں, آپ حساب کتاب کے میتھمیٹکس کے ماہر ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو پورے دن میں بہت ساری ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل سکیں اور جس کے لیے بہت بڑی ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑے, تو پھر کیوں نہ ہم یہ نیکیاں کمایا کریں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میں آپ سب سے ایک بات کہوں کہ آپ ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ کو, ساری دولت کو جمع کرتے ہیں, کیا اس کے بعد ہم اتنی پاور یا اتنی ویلتھ حاصل کر پائیں گے کہ ہم جنت میں درخت خرید سکیں؟ If anybody have a power to buy a tree in heaven, اگر ہم سب اپنی ویلتھ ملا لیں تب بھی ہم اس قابل نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا, nobody have power to buy. مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. Within seconds we can buy tree in heaven without spending any penny. ایک روپیہ خرچ کیے بغیر ہم سیکنڈز کے اندر جنت میں درخت گویا خرید سکتے ہیں. اور وہ ہے اللہ کا ذکر, درود پاک, کلمہ طیبہ کا ورد. تو اپنی زندگی میں ان باتوں کو انوالو رکھیے, اور اس سے آپ دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے, آخرت کی برکتیں بھی پائیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نارملی جو ینگسٹر ہوتا ہے, انسان کی زندگی کا سب سے پیک ٹائم جو ہے نا, وہ اس کی جوانی ہوتی ہے. بچپن سے جوانی تک پہنچنے کا ایک عمل ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ جوانی سے پھر بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ ایک گویا پورا سرکل ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ رینگنا سیکھتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر دوڑتا ہے, پھر جوان ہو جاتا ہے. اور وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر گویا وہ ویل چیئر پہ آتا ہے, چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو نارمل لائف کی بات ہے, ورنہ تو جوانی میں بھی جس کا وقت پورا ہو جائے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اب جب بندہ جوان ہوتا ہے نا, تو یہ انسان کی زندگی کا پیک ٹائم ہے. اسی میں اس نے کچھ کرنا ہے, اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی. یعنی زندگی کے بڑے فیصلے, زندگی کے بڑے ٹارگٹس, بڑے گول اگر سیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ یہی لائف ٹائم کا مین ٹائم ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جوانی کو اللہ کی ناراضی میں گزارا جاتا ہے. ایک محاورہ مشہور کر دیا ہے کہ جوانی کے دن تو عیش کرنے کے ہوتے ہیں. جوانی تو جناب, جوانی تو مزے کرنے کے دن ہیں. جوانی یقیناً مزے کرنے کے دن ہیں, یقیناً انجوائے کرنے کے دن ہیں, لیکن ہم نے اپنی انجوائمنٹ کو, اپنے مزے کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں تلاش کر لیا ہے, اور ہمیں لگتا ہے وہی مزہ ہے. ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ کے ذکر کا مزہ مل جائے, جس کو نمازوں کا لطف مل جائے, جس کو تلاوت قرآن کی چاشنی مل جائے, تو وہ واقعی اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہا ہوتا ہے. یقیناً آپ نے اپنی دنیا کے معاملات کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں چاہے کاروبار کریں, چاہے جاب کریں, چاہے اسٹڈی کریں, چاہے زندگی کے گول سیٹ کریں, ہم نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کہیں یہ کام اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا, کیونکہ خالق وہی ہے, مالک وہی ہے. اچھا, جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکشن کافی ہوتی ہے کہ یار سکسیسفل کون ہے, کامیاب کون ہے, کون لائف کامیاب گزار رہا ہے, کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے, سکسیسفل لائف کیسے ملے گی. آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب ہے؟ آپ کریں گے, میں کروں گا, یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جس نے مجھے بنایا ہے, جس نے آپ کو بنایا ہے. وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے. تو آئیے آج قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام, تو ہمیں بتا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں, ان دا لائف ہیئر اینڈ ہائر آفٹر, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم اس میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسہ پیسے والا کامیاب ہے,
کوئی کہتا ہے نہیں جناب طاقت والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم انہی ڈسکشنز میں کھو جاتے ہیں۔ تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے خالق و مالک کے کلام تو ہمیں بتا کہ کون کامیاب ہے۔ پارہ 18 ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب سے کہ میں تو آج مختصر اس کی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا، ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر بتاؤں گا، مگر آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں۔ 18 پارے کی صرف شروع کی میں 10-11 آیتیں پڑھوں گا، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے ہمیں سب بتا دیا کہ کامیاب کون ہے، کامیاب کون ہے اور کیوں ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، اور اس کے بعد رب کریم نے اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے نا یار اتنا محنت کروں گا تو ملے گا کیا بھائی، کورس کروا رہے ہو مجھے، آپ اتنا ٹائم میرا اسپینڈ کروا رہے ہو، اینڈ آف دی ڈے مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا۔ اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے اور ان کو ملنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کی آپ کی مرضی ہے کہ ریوارڈ سامنے رکھ کے ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے کورسز، کیوں اتنی پڑھائی کرتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بن گیا تو اتنی سیلری ہوگی، انجینئر بن گیا تو اتنی ہوگی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو اتنی ہوگی، اور کورسز کر لوں گا، مزید ایک ڈپلوما لے لوں گا تو یہاں یہ میرا فائدہ ہوگا۔ انسان بینیفٹ پر نظر رکھ کر اسٹرگل کرتا ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، میں خالق و مالک کے قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو سنو ملے گا کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ سننے کے بعد اگر اس لائن آف ایکشن کو اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ It's not very difficult. I'm not telling you which one of the biggest or difficult formulas today. Just I recite only 10 آیات in front of you. 10 آیتیں ہیں، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر واقعی غور کر لیں تو چند باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اس کو پورا کر لیں تو کامیاب ہو جانے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوا اصل کامیابی وہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے میرے کولیگز کہیں، مجھے میرے فرینڈز کہیں، میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا کامیاب آدمی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب نہیں ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس کو رب فرما دے نا یہ کامیاب ہے، اللہ کے حبیب فرما دے یہ کامیاب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ We have to decide کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں، پارہ 18 ہے، سورہ مومنون۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے، وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل۔ اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے، یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے ایمان والے کیسے، یہ آگے قرآن بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایمان کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have، ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے، آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو، جہاں چاہے کھڑی کر دیتا ہے، جب نہیں لیتا ہے تو ذرا دھیان رکھتا ہے، لاک بھی لگاتا ہے۔ گاڑی لے لے تو اور خیال شروع ہو جاتا ہے، زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو رات کو اٹھ کے سنا لوگ اپنی گاڑی دیکھ رہے تو باہر کھڑی ہے، یہ کھڑی ہے، بہت مہنگی ہے نا۔ نارمل موبائل ہے تو کسی بھی جیب میں رکھ دیا، مہنگا موبائل لیا تو بیان کے دوران بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں، ہاں ابھی بھی ہے، خیر ہے، بیان نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنا قیمتی چیز ہے اتنی اس کی فکر ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اٹس اوکے، پیسے تھوڑے ہوتے جیب میں رکھتے ہیں، زیادہ ہوتے بینک میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں، لیکن اگر واقعی ہم نے یہ مانا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، تو I have one question for all of you۔ پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کب ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے؟ کب سوچا یار سیکیور ہے کہ نہیں، کچھ چھین تو نہیں لے گا؟ کبھی جس طرح چیزوں کو چیک کرتے ہیں، یار موبائل ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس منگوا رہے ہوتے ہیں لوگ، یا چیک کر لو سب ٹھیک ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا ہم نے اپنی بیلنس شیٹ نکالی ایمان کی کہ یار ایمان بھی ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کچھ چھین تو نہیں رہا، چلا تو نہیں جائے گا؟ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا ایمان بھی چھین سکتا ہے؟ یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں آپ۔ جی جناب،
اللہ کے حبیب علیہ السلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سناتا ہوں. پہلے پیارے آقا کون ہیں؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے نا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے، ہم ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں. مگر وہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے. یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا. ہم نے کب دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، ایمان کی حفاظت رہے. خدا را اس کی حفاظت کی فکر کرے. یہ شیطان جو ہے نا اتنا مردود ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان سنیچ کر لے، ایمان چھین لے، کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے. اور اس کے لیے اس نے بڑے پلان کیے ہوئے. پہلے یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں، احادیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر، اور جب کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے. اور پھر علماء کہتے ہیں جو گناہوں والی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے. ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا یہ صرف نبی پاک کا انداز نہیں تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء کرام. مگر ہم میں سے کس نے دعا کی کہ اللہ ایمان سلامت رکھیو، قبر میں ایمان لے کر جاؤں. ہم تو کبھی کسی بزرگ سے بھی مل لیں، کوئی ہمیں مل بھی جائے دعا کروانے کے لیے تو روزی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کروا، ایمان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. گانوں میں، لطیفوں میں، چٹکلوں میں، کامیڈی شو میں اب بڑے ایسے کفریہ کلمات آ گئے. میرے ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اسی پر پورا بیان آج کر دوں، اور یہ بیان بھی ہونے چاہیے اور یہ بھی ہماری نالج ہونی چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. کفریہ کلمات آج مذاق میں جس کو دیکھو جنت، دوزخ، فرشتوں، رسولوں، انبیاء، معاذ اللہ، مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، لطیفے سنا رہا ہوتا ہے. بالکل آسان لیا ہوا ہے لوگوں نے. ایسا نہ کیا کرو. ہم مسلمان ہیں اور ہماری باؤنڈری ہے. زبان ہم نے ادب والی رکھنی ہے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. جس کا ایمان چلا گیا نا اس کی نمازیں، روزے، حج، صدقے سب ختم، وینش، نل اینڈ وائڈ. ایمان تو سمجھ میں پاسپورٹ ہے، پھر جنت کا ویزا لگے گا نا. پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ تو بہرحال پہلی آیت قرآن کی سمجھا رہی ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ نے ان کی کیٹیگریز بیان کی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ کون ہے ایمان والے؟ ان کے کام کیا ہیں؟ پہلا وصف اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع والے، فوکس کرتے ہیں، نماز کو پراپر پڑھتے ہیں. اب نماز پراپر طریقے سے پڑھنے والے، یہ ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں. بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے. خشوع و خضوع تو بات کی بات ہے نا. تو سوچئے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز کو پراپر طریقے سے وتھ فوکس پڑھتے ہیں. تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اب پراپرلی پڑھنی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پڑوس میں کوئی بچی تھی، اس نے کہا کہ امی وہ ہمارے برابر میں ایک چھت پر ایک تنا لگا ہوا ہوتا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آ رہا، ایک پلر. کہا بیٹا وہ کوئی تنا یا پلر نہیں تھا، برابر میں بزرگ رہتے تھے، وہ روز نماز پڑھتے تھے. وہ اتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اس فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کوئی تنا کھڑا ہوا ہے. لیکن آج تو نماز میں یہ حال ہے کہ دھیان کہیں ہے، دل کہیں ہے. اتنی تیزی سے لوگ نماز پڑھتے کہ سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا اتنی دیر میں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے نمازیں ادا کی. نبی پاک نے فرمایا تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھو. پھر پڑھنے گیا، واپس آیا، پیارے آقا نے کہا تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو. پھر آیا پیارے آقا نے تیسری بار اس سے کہا دوبارہ پڑھو. کہا حضور مجھے ایسے ہی آتا ہے، میں نے تو سیکھی ایسے ہے. فرمایا یہ وہ نماز نہیں. حدیث کا خلاصہ ہے اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. نماز کو مذاق نہ بنائے. نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. اس کو اہتمام کیجئے، اس کو گویا سیلیبریٹ کیجئے. مثال کے طور پہ آپ کو وزیر اعظم بلا لیں، کوئی وزیر اعلیٰ بلا لیں، کوئی منسٹر بلائے، کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں. پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کسی بڑی دعوت میں جا رہے ہو تو اتنے پرفیوم لگا کر، اتنے عطر لگا کر لوگ نکلتے ہیں. وہ والے کپڑے استری کروں گا، وہ والے جوتے پہننے، یار یہ تو پچھلی دعوت میں پہن لیے تھے، اب ذرا دوسرا کلر پہننا ہے. سب اہتمام ہے. نماز پڑھتے وقت نہ لباس کا خیال ہے، نہ صفائی کا خیال ہے، نہ توجہ ہے. ایسا نہ کریں.
اپنی نماز کی حفاظت کریں، پراپر طریقے سے پڑھیں. ایک میں فارمولا بھی بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی جماعت چلی گئی، عشاء کی جماعت، دکاندار تھا، وہ رونے لگا. لوگوں نے کہا اب جماعت چلی گئی اس لیے رو رہے ہیں. کہتے جماعت چلی گئی اس لیے نہیں رو رہا، روز عشاء کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے تھے، میں دکان کا حساب کرتا تھا. اب امام صاحب نے نماز تو پڑھا دیا، مجھے خود اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، الگ سے حساب بھی کرنا پڑے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سارے خیالات آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے. اگر نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس کو ترجمے سے پڑھ لینا ایک بار. میں اس کا ایک مشورہ دیتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دھیان نہ بٹے. تو ایک فارمولا یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ، اس کو پراپر ترجمے اور تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ موبائل فون پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، منگوا لیں. 2-3 بار پڑھ لیں 30واں پارہ. آپ یقین کریں آپ کی زندگی مزیدار ہو جائے گی. کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بات کیا ہو رہی ہے. اب جب وہ آخری پارے کی کوئی آیت تلاوت کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبر کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، جنتوں کی بات. واللہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت جب کر رہا ہوتا ہے نا تو دل نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا ہے اللہ کی اور باتیں سنائیں. کلام اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام اللہ کو ایک بار ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں، کم از کم ایٹ لیسٹ 30th پارہ پڑھ لیں تو آپ فوکس ہونا نماز میں شروع ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں 3rd آیت. آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. اب یہ سیکنڈ لسٹ بہت لمبی نہیں ہے، آپ کو آج فوکس کر کے بیان سنیں. یار وہ چیک لسٹ بنا لیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کمپلیٹ کرنے پر ریوارڈ کا اعلان ہے وہ مجھے مل جائے، اور اللہ کریم نے جن لوگوں کو کامیاب کہا میں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک ہے، سیکنڈ لسٹ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. احادیث میں کیا خوبصورت حدیث ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ ہی نہ. کیوں مجھے اس گلی میں جانا ہے، اس گلی کا پتہ کیوں پوچھنا، جانا ہی نہیں ہے. ساری رات بیٹھے ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ان فضول باتوں میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں. ذرا سوچیں، میرے پاس زندگی کو میں نے اتنا سستا کیوں سمجھا ہوا ہے کہ جناب میرے گھنٹوں صرف گپ شپ میں نکل جائیں گے. دنیا بھر کے کاروبار کی معلومات رکھنی ہے، سونے کا دام کیا رہا، تو ڈالر کا ریٹ کیا رہا، تو تیل کا کیا دام رہا. ارے بھائی تمہارے کنویں ہیں جو تم روز تیل کا ریٹ چیک کرتے ہو یار. قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے، نماز پراپر آتی نہیں ہے، وضو کرنا آتا نہیں ہے، امریکہ میں کون صدر بنے گا اس پہ بحث ہو رہی ہے. خود سوچیں آپ کہ اپنی لائف کو کیوں فضول ضائع کر رہے ہیں. چلے دنیا بھی کوئی علم حاصل کر لیں، کوئی زبان سیکھ لیں، کوئی سافٹ ویئر سیکھ لیں، اپنی دنیا اور آخرت میں سے کوئی کام آنے والا کام کریں. موبائل پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ براؤزنگ چل رہی ہے، 2 گھنٹے بعد پوچھو بھائی کچھ سیکھا کچھ نہیں، بس دیکھتا رہا ایسے ہی. 2 گھنٹے تم نے نکال دیے. بزرگان دین ایک ایک سانس کی ویلیو سمجھتے تھے. مرنے کے بعد احادیث میں مضمون ملتا ہے نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی گئی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اسے یاد آئے گا کہ وہ گھڑیاں، وہ لمحے جو میں نے فضول باتوں میں گزارے تھے، اگر وہ بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، وہاں بھی اللہ کی عبادت کر لیتا تو جنت کی اور نعمتیں مل جاتی. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نا کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. آپ 1 گھنٹہ آپ نے فضول گزارا، کتنی نیکیاں کر سکتے تھے. دیکھیں جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ زندگی کو پراپر گزارنا ہے، اور یوتھ سے تو میں بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس وقت کی ویلیو بنائیے، اپنی نالج کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنی سکلز کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے. اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، یہ یوں نکل جائے گا وقت. اب تو دنیا میں ایک فینومینا، ایک فارمولا بڑا مشہور ہے، یونیورسٹی آن ویل. لوگ ٹریول کے دوران پڑھ رہے ہیں. آپ یورپ جائیں، آپ اگر دنیا کے ملکوں کا سفر کیا ہو، ٹرین کے اندر، بس کے اندر آپ کو کوئی موبائل پہ کھیلتا نظر نہیں آئے گا. نارملی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، وہ کان لگا کر کوئی سپیچ سن رہے ہوں گے تاکہ اس آدھے گھنٹے اور گھنٹے کی کلاس کو لے کر آگے جا کے کوئی ڈپلوما حاصل کر لیں، کوئی جناب اس وقت کا بھی استعمال کر لیں. اگر اسی طرح دنیا اور آخرت کے نفع کا ذہن بن جائے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تلے تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں الحمدللہ میری کچھ نہ کچھ یہ عادت بھی ہے تاکہ آپ کو ایک مزید انکریجمنٹ ملے. کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ جناب آپ ذرا 10 منٹ بیٹھے میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جائیے. اب ہم اس 10 منٹ میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالا اور موبائل پہ
بس کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر. 10 یا 15 منٹ بعد بھی آئے گا, میرے کو ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر ذہن بنا ہوا ہونا یار میرے موبائل میں اگر قرآن پاک ہوگا تو 7 سے 8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے. یہ بندہ 10 منٹ بعد آئے گا, میرے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. کیوں 10 منٹ ضائع کروں بھائی؟ تو اپنی زندگی کے لمحات کو یوز کیجئے. اللہ کرے ذہن بن جائے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو مجھے اور اللہ کے قریب ہو جاؤں گا, کچھ مزید درود پاک پڑھ لوں, کچھ کلمہ طیبہ کا ورد کر لوں. تو یہ قرآن پاک کی آیت یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے, فضول کاموں سے التفات نہیں کرتے. اور آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اگر لسٹیں اٹھا لیں, چاہے وہ سائنس میں کامیاب ہوئے ہوں, کاروبار میں کامیاب ہوئے ہوں, ارے اسپورٹس میں کامیاب ہوئے ہوں, یا علم دین اور فتوے کی دنیا میں کامیاب ہوئے ہوں, اگر وہ کامیاب ہوئے نا تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوگا. وہ انہوں نے اپنے ہم سوتے رہے وہ کام کرتے رہے, وہ اس وقت بھی پریکٹس کرتے رہے اور کسی نہ کسی فیلڈ میں کامیاب ہو گئے. ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن جاتے لوگ, دنیا میں ایجاد کرتے ہیں کسی چیز کو. اسی طرح بڑے بڑے مفتیان کرام, مفسرین کرام, دین کا بڑا کام کرنے والے, وہ اپنی نیند سے سیکریفائس کرتے ہیں, اپنی صحت سے سیکریفائس کرتے ہیں, اپنے وقت کو ماڈیفائی کرتے ہیں, اور اسی لائف کے اندر وہ 400 سال نہیں جیے, ان کے پاس 48 گھنٹے نہیں ہیں, ہماری طرح 24 گھنٹے ان کے پاس بھی ہیں. وہی 60-70 سالہ زندگی نارمل لائف انہوں نے گزاری, مگر وہ کام کر دیا کہ سینکڑوں سال تک ان کا نام باقی رہتا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جس کو بڑا کام کرنا ہے نا وہ فضول کام نہیں کرتا, جس کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے, کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے پھر یہی کرتے رہو. اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اپنے ٹائم کو مینج کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب آگے چلتے ہیں. تھرڈ, 2 کیٹیگریز ہو گئی. تھرڈ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. قرآن کہتا ہے وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں, سبحان اللہ, اپنے مالوں کی پراپر زکات نکالیں, کیونکہ زکات دینے والے بھی کامیاب لوگ ہیں. اللہ نے مال دیا ہے نا تو اب زکات میں پسو پیش نہ کریں, زکات کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ مال کا میل ہے, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. حدیث پاک ہے, ویسے تو نبی پاک جو فرمائے حق ہے, مگر اس معاملے میں تو پیارے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہو گیا, یہ کمپلسری ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ خود ہی دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو زکات بھاری پڑتی ہے. او ہو رمضان آ گئی, 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. اس اللہ کے بندے کو کون سمجھائے کہ اللہ کے بندے تجھے رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکات بنی ہے نا. تجھے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے تھا کہ میرے مولا تو نے یہ دن دکھائے کہ میں زکات دینے والا ہوں, تو نے مجھے زکات لینے والا نہیں بنایا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, کیا آپ نے غریبوں میں پڑھے لکھے نہیں دیکھے, سمجھدار نہیں دیکھے, نمازی نہیں دیکھے؟ ارے ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, بیچارے قرضے میں ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. اور جب زکات کی باری آئے تو خوش دلی کے ساتھ, اوپن ہارٹڈلی انجوائے کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ایسا کرم کیا مجھ پر کہ میں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا. بوجھ سمجھ کر خرچ کبھی نہ کرنا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ صدقے, یہ خیرات, یہ زکات بھی ضائع کر دی جائے. اچھا پھر زکات اور صدقہ دیں مگر کسی کا دل نہ دکھائیں, احسان نہ جتائیں. قرآن ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو. صدقے کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ پیسے دیے, اکاؤنٹ میں گئے, سلپ بھی آئی, اب کیسے ضائع ہو گیا؟ فرمایا احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں چندہ دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, قرضہ دیتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, پھر اسے یاد بھی دلا رہے ہو, یاد ہے نا قرضہ دیا تھا تیرے کو, بھول تو نہیں گیا, نوکری میں نے لگائی تھی, میرے پاس آیا تھا پھٹے چپل پہن کر, آج کدھر پہنچ گیا ہے, یاد ہے نا سٹارٹ میں نے کروایا تھا. توبہ توبہ توبہ, اس لیے دیا تھا کہ احسان جتانا ہے. سارے صدقے باطل, ڈیلیٹڈ, قرآن کہہ رہا ہے. اور اس سے تو الٹا گناہ بھی ہو رہا ہے, اس کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے. کبھی کسی کو یہ نہ کہنا, اگر کسی کو دیا ہے نا تو اس نیت سے دینا یا اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے اس قابل بنایا. سچی بات پتہ ہے کیا, ہم سے جو ڈونیشن لے کر جاتے ہیں اصل مہربانی تو ان کی ہے, ہمارے مال کا میل لے کے جا رہے ہیں, پراپر جگہ پر لگ رہا ہے, مہربانی تو ان کی ہے, ہم ان پر احسان کیا کر رہے ہیں. تو کبھی بھی
اپنی زکات کو، اپنے ڈونیشن کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اس کو انجوائے کریں، شکر ادا کریں اور اسے ادا کریں، کیونکہ قرآن جن کامیاب لوگوں کی فہرست بیان کر رہا ہے اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جو زکات ادا کرنے والے ہیں۔ پوری دیجئے۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، زکات دیتے ہیں لم سم نکال دی، نہیں جناب حساب کریں نا پراپر۔ اچھا خود حساب کیسے کر لیتے بھائی؟ اپنے ٹیکس ریٹرن خود فائل کرتے ہیں؟ کیوں وکیل ہائر کیا ہے؟ خود ہی فائل کر لیا کرے نا ہر سال۔ نہیں یار وہ ذرا ایکسپرٹ ہے نا، صحیح بتاتا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، غلط ہو گئی تو پھر FBR کا نوٹس آ جائے گا۔ ٹیکس ریٹرن کے لیے وکیل چاہیے، زکات خود ہی فائل کر دینی ہے، خود ہی حساب کر لینا۔ ایک بار کسی عالم دین سے مشورہ کر لینا کہ حضرت سونا اتنا ہے، پیسے اتنے ہیں، پراپرٹی اتنی ہے، کاروبار میں پیسے اتنے لگے ہوئے، مجھے بتا دیں میرے مال کا میل نکل جائے، کوئی رہ نہ جائے، اور تھوڑی زیادہ نکال دیا کرو۔ لیکن کوئی نہ کوئی، اصل بات وہی ہے، دل اتنا گرفتار ہوتا ہے بعض اوقات مال کی محبت میں کہ بندہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کدھر سے زکات کم ہو جائے۔ ارے تم راستہ ڈھونڈ لو گے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یار یہ پراپرٹی کرائے پہ دے دو، تاکہ یہ کرائے پہ چلی گئی نا تو اس کی زکات نہیں جائے گی، یہ فلاں کو دے دو، یہ بیوی کو دے دو، یہ اس کو دے دو، زکات سے نکل جائے گی۔ تم نکال لو گے، نہیں دو، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کوشش کیا کر رہا ہے کہ کہیں سے زکات کم ہو جائے۔ مزہ یہ ہے کہ بندہ بولے یار زکات بھی دوں، صدقہ بھی دوں، کوئی اور کام نیکی کا اور لے جاؤ مجھ سے۔ اچھا یہ ڈونیشن دیتے وقت یہ واقعی بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ انسان ہے، ہم سارے انسان ہیں، مال کی محبت ہمارے اندر بلٹن ہے، اسی لیے اس کے اجر، اس کے ثواب بڑے قرار دیے گئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کا مال انشورڈ ہو جائے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں یار انشورنس کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے، آؤ میں آپ کو ایک بڑی پیاری مدنی انشورنس بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ کمیٹی BC ڈالتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی BC ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جس وقت تجھے ضرورت ہوگی۔ یعنی یہ مال میرے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، کم بھی نہیں ہو سکتا، جل بھی نہیں سکتا، کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا۔ اور قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ہاتھ پھیلا رہا ہوگا نا، اللہ فرماتا ہے میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، فرمائیے اس کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ فرمایا بندہ کھجور صدقہ کرے گا، قیامت کے دن پہاڑ جتنا اجر دیکھے گا، عرض کرے گا مولا میں نے تو کھجور دی تھی۔ فرمایا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اس کھجور کو پہاڑ جتنا بنا دے گا۔ یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے، یہ کیسا ریٹرن ہے۔ پھر صدقہ دیتے وقت ٹینشن کس بات کی؟ آپ نے ایسے بندے تو دیکھے ہوں گے جو یار پتہ نہیں یار وہ آئے تھے علاقے والے زبردستی لے گئے، یار دینا پڑا اور پیسے کم ہو گئے، یار لاکھ روپے تھے 25,000 دے دیے، موڈ آف ہو جاتا، چندہ دے کر ڈونیشن دے کر موڈ آف، کیونکہ کیلکولیشن سے تو کم ہو گئے نا۔ ایسا کوئی دیکھا ہے بندہ جو آ کر کے یار جیب میں 50,000 تھے، یار بڑا افسوس ہوا، آتے آتے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کر آیا؟ آپ کہیں گے ٹینشن کس بات کی یار، تیرا ہی اکاؤنٹ تھا نا، آپ کے اکاؤنٹ میں گئے، ٹینشن کیوں ہے؟ اگر جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یہ جیب سے نکل کر میرے ہی اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو دینے کا کبھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا یار تھوڑے اور ڈال دوں آخرت کے اکاؤنٹ میں، تھوڑے آج کمائے زیادہ ہے تھوڑے اور ڈال دوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی زکات دے دی اب اگلے سال آنا، ہاں روک لیتے ہیں۔ یار جب اللہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم خرچ کرنے میں کیوں روک رہے ہو؟ اسے حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب وہ دیے جا رہا ہے نا تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ تو بہرحال قرآن نے کامیاب لوگوں کی فہرست میں جو کیٹیگری بیان کی وہ لوگ جو زکات دینے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اب یہ دو آیتیں میں نے ایک ساتھ پڑھ دی ہیں، ٹاپک ایک ہی ہے، اگلی فورتھ کیٹیگری آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو جائز طریقے ہیں وہاں سے اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں، ناجائز نہیں جاتے، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کی قرآن فہرست بیان کر رہا ہے۔ آگے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں پھر ایک ساتھ اس ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی ان لمیٹیشنز کو جو کراس کرتا ہے کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔
مگر جو کامیاب ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک بازی کی، اور فقط حلال طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. جس کی ڈیٹیل بیان کی قرآن نے کہ ان کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جاتے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اور نوجوان پر شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. آج کل میڈیا نے فحاشی اور عریانی کو اتنا پھیلا دیا، آج آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان حرام سن رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اور جس نے اپنی شرمگاہ کی ویری سینسیٹیو پارٹس ان اور باڈی، سبحان اللہ. اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ حدیث میں نارملی یہ نہیں سنتے آپ کہ جنت کی گارنٹی مل جائے. ایک بار ایک صاحب بھی مجھے بولے یار کوئی ایسا عمل بتا دے کنفرم جنت مل جائے. عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم کرے گا، اس کے کرم سے جنت ملنی ہے. لیکن جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں نبی پاک نے گارنٹی دی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. یہ زبان کو حلال میں استعمال کرے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام طریقے سے یوز نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا آسان ہو گیا جنت کا معنی. چلے جناب بہت لمبی فہرست سے باہر آ جاؤ نا. زبان صحیح کر لو اور شرمگاہ کی پاک بازی کر لو، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جنت عطا ہو جائے گی. تو اب اس میں حال یہ ہے کہ زبان حرام کرتے تھکتی نہیں. جھوٹ، غیبت، فحاشی، بے حیائی کی باتیں، دل آزاریاں اور شرمگاہ کی حفاظت، اس قدر برائی عام ہو گئی ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یقیناً بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑا، لیکن یہی تو مقابلہ ہے نا. بندہ کہتا ہے نا جوانی میں چیلنج لینا ہے، تو لو نا چیلنج، اور شیطان کو بتاؤ کہ میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں. اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، روکنا ہے اپنے آپ کو، اور یہی اپنے آپ کو بچانا انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. ایک اور حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا نا، ان خوش نصیبوں کی کیٹیگریز بیان کی. اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزری ہوگی. جو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے. بڑھاپے میں عبادت کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی؟ نوجوانوں کو کہو یار آپ نماز پڑھا کریں، آپ گناہ سے بچیں، تو کہتا ہے بھائی بوڑھا ہونے کے بعد تو میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ آپ کے پاس کتنے دن زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ میں سے کون کون ہے جو اس بات کی مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ اگلے سنڈے تک میں زندہ رہوں گا؟ کوئی ہے؟ اچھا اگلے سنڈے تک گارنٹی نہیں ہے. اچھا کل صبح تک کی تو ہوگی کسی کے پاس، یا مارننگ تک زندہ رہوں گا؟ اچھا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا ہے. اچھا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے اس ہال سے زندہ باہر جاؤں گا؟ یہ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نا پھر کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہو؟ 50 سال کے بعد بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے، بس تھوڑا انجوائے کر لو لائف کو، شادی وادی ہو جائے، اس کے بعد بس میں نے بالکل نمازیں بن جانا ہے، گناہ چھوڑ دینے ہیں. آپ کے پاس جب صبح کی گارنٹی نہیں ہے تو یہ پلان کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو ان کا کال سناتا ہوں. ایک بار آخری وقت تھا، آپ کا بڑھاپے کی زندگی تھی اور بالکل لاسٹ اسٹیج تھا، وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. تو لوگوں نے یوں سمجھیے کہ سہارا دے کر بٹھایا. تو آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے لگے اور تسبیح کرنے لگے، پھر رونے لگے اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت میں اللہ کا ذکر یاد آیا ہے؟ اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ حالانکہ وہ جوانی میں بھی عبادت کرنے والے تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ سے کہتے تھے بڑھاپے میں رب یاد آیا. جوانی یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. میں چند آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتا دیتا ہوں جو نوجوان ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا خوبصورت فرمان ہے ان کا. ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا. ہاں اپنا کہتے ہیں نا یار زندگی ایسی گزارو بڑھاپا اچھا ہو جائے. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، جوانی ایسی گزارو کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ تمہیں بڑھاپے بھی تمہیں سنبھالے گا، تم پر کرم فرمائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہوں کہ 100 سال عمر تھی.
دانت سلامت، آنکھیں سلامت، کان سلامت، نظر سلامت. لوگوں نے کہا حضور 100 ایئرز آپ کی ایج ہے، آپ اتنے صحت مند کیسے ہیں؟ فرمایا جب میں جوان تھا نا، میں نے اعضاء سے گناہ نہیں کیے، میں نے اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے جسم سے گناہ نہیں کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا. جب بڑھاپا آیا اللہ نے میرے سارے اعضاء سلامت رکھے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو، آپ کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں ان آرگنز کو؟ یہ اللہ نہیں دیے نا، یہ تو طے ہے نا کہ یہ ہاتھ، پیر، زبان، شرمگاہ، آنکھیں، کان، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی ہیو، سب اللہ نے دیا. جس نے دیا ہے وہ حساب بھی تو لے گا نا. آپ کی مرضی ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں. پلیز اب میں آپ کو بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں آئے ہائے ہائے، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ کرے یہ سعادت ہمیں مل جائے. 2-3 حدیثیں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان، وہ خوبصورت جوان کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے، ذرا سنیے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے والے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. آئے ہائے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا، خود اللہ کی رحمت سے ہی بنیں گے، اللہ بنا بھی دے اور پھر اللہ فرمائے فرشتوں سے کہ یہ میرا حقیقی بندہ. ایک اور حدیث سنیے گا. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی شہوات نفسانی کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے. یہ ہے جوانی کا استعمال، یہ اپنے آپ کو روکنا. آج بندہ کبھی رکتا بھی ہے نا تو اکیلے میں نہیں رک رہا ہوتا. دروازہ بند ہوا، اب جو دیکھنا ہے دیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو. کہتے ہیں کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں، کسی اور علاقے میں چلتے ہیں، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. جدھر بھی جاؤ گے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کاش گناہ کرتے وقت دل میں یہ نقش ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے. ایک اور بڑا درد ہے مجھے، نوجوان بیٹھے ہیں، کہ آج ایک اور کہانی یہ بن گئی ہے کہ ہماری ہر سیلیبریشن، ہماری ہر خوشی جو ہے اس میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ ہے کتنی عجیب بات. دنیا میں آپ کو کوئی گفٹ دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. اچھا گفٹ دے، بندہ کہتا ہے اس کو تو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا، بڑا خیال رکھتا ہے. اللہ نے کروڑوں گفٹ دیے مجھے اور آپ کو، آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، زبان دی، گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، ہاتھ والا بنایا، پیر والا بنایا، مال دیا، گھر دیا، عزت دی. اچھا پھر خوشی دی. جو اللہ خوشی دینے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچے پیدا ہونے کی خوشی میں پارٹی کریں گے. اس پارٹی میں کیا کریں گے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا. بچے کی تھوڑا بڑا ہوا، برتھ ڈے کرنی ہے، برتھ ڈے کریں بھائی، کون منع کرتا ہے؟ برتھ ڈے کریں گے، اس میں اللہ کو ناراض کرنے والا. خوشی رب دیے جا رہا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کی شادی کرنی ہے، اس شادی کی خوشی میں بھی اللہ کو ناراض کرنا. اور کتنا ناراض کرنا ہے؟ اتنا ناراض. کون سا کام ہے جو شادیوں میں آج نہیں ہو رہا؟ حالانکہ پوچھو ان سے کہ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ماں باپ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ بچوں کی شادی ہو جائے، رشتہ آ جائے. رشتہ آیا اور اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اللہ نے گھر دیا، گھر کی اوپننگ پارٹی، اس میں اللہ کو ناراض. اللہ نے ایک نیا سال دیا، نیو ایئر پارٹی، پھر اللہ کو ناراض. بندہ بیمار ہو کر صحت یاب ہوتا ہے، کہتے ہیں صحت کی خوشی میں پارٹی، پھر اللہ کو ناراض. ارے اللہ کے بندوں تمہیں رب دیے جا رہا ہے اور تم اسے ناراض کیے جا رہے ہو. پھر کہتے ہیں ہماری نعمتیں چلی جاتی ہیں. بچوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، تھوڑے عرصے بعد بہو گھر پہ آ گئی یا بیٹی گھر پہ آ گئی طلاق لے کر، رشتہ ٹوٹ گیا، بڑی ناراضگی. اچھا شادی ہو گئی تو ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، کیا کرے؟ ارے تم نے اس شادی میں اللہ کو ناراض کتنا کیا تھا، کبھی سوچا؟ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں. ذرا میرا جملہ سنیے گا، اللہ کرے میری یہ بات آج دل میں اتر جائے. یہ سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ خوشی دے رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، میرے بچے، فیملی، دوست خوش ہو رہے ہیں، اور اس خوشی میں میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ نا، یہ عقل مندی ہے؟ ارے آج ایک بات طے کر کے جاؤ کہ میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا. یہ پاسبل ہے نا؟ بلکہ میں آج یوتھ کو، نوجوان کو ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک نیت کر کے جاؤ، یار میری جب بھی شادی ہونی ہے نا، میں نے کم از کم اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. کیوں؟ آپ کی شادی میں انجوائے کون کرے گا؟ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار. اچھا آپ کہیں گے یار ہم کوئی رسم نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تم خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے، تم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ایک تو لاکھوں روپے خرچ کرو گے،
اس کے بعد اس سب کا وبال جو آئے گا وہ تم میاں بیوی پر آئے گا، اس کپل پر آئے گا کہ ان کی شادی میں یہ ہوا تھا. اینڈ آف دا ڈے اس کی سارے کمپلیکینسز وہ آپ نے بھگتنے ہیں. تو میں کیوں بھگتوں بھائی؟ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے میں اور میری بیوی اور آنے والے بچے اس لعنت کو کیوں بھگتے ہیں؟ ہم نے وہی کرنا ہے جو رب کی رضا ہے. آپ کر کے دیکھو پھر اس کی خوشیاں دیکھو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ خوشی میں شکر ادا کریں نا، نعمتوں کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. شادیاں اچھی انداز سے بھی ہوتی ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، بہت کمال کی بات کی کہ میں جب بھی اپنے کسی بچے کی شادی کرتا ہوں ساتھ 2 غریب بچوں کی شادیاں بھی کر دیتا ہوں. رسم وسم نہیں کرتا، وہ پیسے ان غریب بچوں پہ خرچ کرتا ہوں. وہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے میرے بچوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کی خیر ہو جاتی ہے. یہ کرو نا، کمال ہے. ہر خوشی میں رب کو ناراض. اللہ کرے یہ شیطان کا وار ہم سمجھ جائیں. یہ مردود چاہتا یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. ہماری ہر سیلیبریشن میں ہم سیلیبریٹ کریں، اس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر ایسی سیلیبریشن کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے. قرآن خوانی کریں، نعت خوانی کریں، لنگر کریں، غریبوں کو کھلائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. اچھے کپڑے پہنے، کون منع کرتا ہے؟ خود بھی پہنے، دوسروں کو بھی پہنا دیں. لیکن تکبر نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، تکلیف نہ دیں. ارے تم خوش ہو رہے ہو، پورا محلہ رات کو سو نہیں رہا. ایسی کون سی شادی ہے بھائی؟ ڈھول دھمکا، آتش بازی، لوگ نیند سے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے بارات آئی تھی، ایسا لگتا ہے محلے پہ حملہ ہو گیا کسی. اب بتاؤ یہ دل سے دعا نکلی تمہاری شادی کی رات ان لوگوں کے لیے؟ شادی کی رات تم نے ہائے لیے ہیں، لیتے لوگ، پھر کہتے ہیں یار خوشیاں نہیں مل رہی فیملی میں. تم نے آپ خود سوچے نا، یہ شیطان نے ہم کون سے کام ہم سے کروا رہا ہے؟ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو جوان، تو نوجوان ہے، اس کو اپنے نفس کو بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، وہ اختتام کی طرف ہیں. There is no big list. اب ریوارڈ کی طرف ہم نے آنا ہے، مگر ایک قرآن اور بات فرما رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. کامیاب لوگوں کا ایک اور کام کیا ہے؟ فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. امانت رکھواؤ تو پوری واپس لوٹاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. آج کل تو ایک عجیب سا جملہ مشہور ہے، وعدہ ہی کیا تو وفا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، مسلمان کا وعدہ سچا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب لوگ وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں اور امانت لوٹانے والے ہیں. امانت لے کے بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن اب جو یہ کرنے والے ہیں، پھر آگے قرآن آخری بات، پھر انعام کی طرف آ جائیں گے. آپ کو اگر تھوڑی دہرائی کرنا، نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، فضول کام کرنے والے نہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور 5واں فرمایا امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے. ابھی تک تو 5 ہی آلموسٹ باتیں ہوئی نا، اب 6ٹھی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد انعام ہے. قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. پھر نماز آ گئی. لک ایٹ دا ویلیو آف نماز. قرآن کہتا ہے وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے کہا نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پراپر ٹائم پہ حفاظت کر کے پڑھتے ہیں، نماز ضائع نہیں ہونے دیتے. لوگ کہتے ہیں یار شام کو ساری پڑھ لیتا ہوں، تو بریک فاسٹ لنچ بھی ڈنر میں کر لیا کرو نا. بریک فاسٹ کے وقت بریک فاسٹ یاد ہے، لنچ کے وقت لنچ یاد ہے، کاروبار کے وقت کاروبار یاد ہے. رات کو ساری نمازیں پڑھنی ہے، ٹائم پہ پڑھنی ہے، حفاظت کرنی ہے نماز کی. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، جس نے اپنی زندگی میں نماز کو پراپر انوالو کر لیا نا، اب اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس کو الٹا بے چینی شروع ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے کبھی دوپہر کا کھانا نہ کھایا ہو تو رات کو کیا ہوتا ہے، شام کو ایک انر الارم بج رہا ہوتا ہے، یار آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، یار ابھی تک نہیں کھایا، ابھی تک ڈنر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو زندگی میں انوالو کیا ہے. جاب نہیں چھوٹتی، اسکول نہیں چھوٹتی، دوست نہیں چھوٹتے، نماز کیسے چھوٹ گئی؟ اچھا پھر کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، باقی 4 پڑھ لیتا ہوں. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کبھی صبح 8 بجے کی فلائٹ ہو وہ چھوٹی ہے؟ کبھی 7 بجے کی ٹرین چھوٹی کہ یار آج آنکھ نہیں کھلی اس لیے ٹرین نکل گئی؟ کبھی صبح ارجنٹ باس نے کہا میٹنگ ہے 7 بجے آنا ہے، 8 بجے بینک پہنچنا ہے، تو کبھی ایسا ہوا یار آنکھ نہیں لگی، آنکھ نہیں کھلی؟ 2 الارم لگاتے ہیں، والدین کو کہہ کے سوتے ہیں، پڑوسی کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار اٹھا دینا بھائی صبح فلائٹ نہ دری جائے. نہ فلائٹ مس ہوئی، نہ ٹرین مس ہوئی، نہ میٹنگ مس ہوئی، نماز کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے ابھی تک دل میں. جس دن نماز کی ویلیو ہو گئی نا، ایٹ اینی کاسٹ نماز پڑھو گے آپ. اور نماز کا حکم پتہ ہے کیسا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھیں. پڑھنی ہے. اور نماز ہے کیا؟ الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. اس عمارت کے ستون نکال دے، عمارت کھڑی رہے گی؟ ستون ہے نماز.
مگر نماز ہی نہیں ہماری لائف میں. اچھا کوئی افسوس بھی نہیں ہے جس کی فجر قضا ہو جائے اس کا دن کیسے اچھا گزرتا ہے. صبح صبح 5 لاکھ روپے کا لاس ہو جائے, سارا دن موڈ کیسا ہوگا آپ کو؟ میسج آ جائے یار وہ مال خراب ہو گیا, ارے نہ کھانا اچھا لگے گا نہ مسکراہٹ آئے گی چہرے پہ, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, لگتا ہے آج کو لاس کیا ہے. نماز قضا ہو گئی, ہنستے ہنستے اٹھتے ہیں, ظہر چلی گئی, عصر چلی گئی, مغرب چلی گئی, دھڑا دھڑ نمازیں جا رہی ہیں. مسلمان بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کا بروز قیامت اسے دیدار کروایا جائے گا. اور جب بے نمازی ہوتا ہے, آپ اور میں جہاں رہتے ہیں ہمارا گھر پہ نام لکھا ہوتا ہے نا, گھر کے باہر نیم پلیٹ, ایک حدیث سنو اللہ کرے عبرت ملے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا, جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اندر داخل ہوگا. نبی پاک نے دونوں ہاتھ ملا کر بتایا, یہ ہاتھ ملا کر فرمایا جب بے نمازی قبر میں جائے گا نا, اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پلیز آج نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھیں, نماز آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گی. نماز روزی میں برکت لاتی ہے, نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے, نماز آپ کے برڈن ریلیز کر دے گی. جو پڑھتے نماز ان سے پوچھو وضو کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے بندہ ری سٹارٹ ہو گیا ہے, ری فریش ہو گیا ہے, ایک نئی زندگی کو اب دوبارہ ملتی ہے. تو نماز پڑھنے کی پراپر عادت ڈالیں. تو یہ 6 یا 7 چیزیں ہوئی. ناؤ کم ٹوورڈز دا ریوارڈ. اللہ اکبر, انعام سنو, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. قرآن کہتا ہے یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت بھی کون سی والی؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس کیا ہے پہلے یہ سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں, 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے, اور اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے, اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے جنت مانگے جنت الفردوس ہی کی دعا کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دعا قبول کر لی تو آقا فرماتے ہیں آخرت میں ملنے والی وہ سب سے عظیم نعمت ہے. ہم تو دعا مانگیں گے نا, قرآن تو کہہ رہا ہے یہ وارث ہیں, گارنٹیڈ. اولئک ھم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس, فردوس کے وارث ہیں. اور کتنے ٹائم کے لیے جائیں گے؟ امریکہ جاتے ہو, یورپ جاتے ہو, ترکی جاتے ہو, پلیجر ٹرپ پہ جاتے ہو, 5 دن 7 دن 30 ڈیز, اس کے بعد تو واپسی ہے نا. زندگی میں بھی آئے, مزے کیے تو بھی 10 15 20 50 سال. جنت میں جو گیا ہم فیہا خالدون, there is no expiry date, always, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے. تو کتنی لمبی لسٹ تو نہیں ہے کہ سورہ مومنون کی آج میں نے تقریباً 11 صرف آیت تلاوت کی ہیں, اور یہی میرا بیان تھا کہ کامیاب لوگ کون ہیں. قرآن کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور ان کے یہ کام ہیں. 6-7 کام بتائے ہیں قرآن میں, کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تاکہ رب مجھے فرمائے میں کامیاب ہوں. اللہ فرمائے کہ یہ جنت کا وارث ہے اور یہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا, پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں والی زندگی سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے